نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حاضرین، قابل قدر بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے ہم عمر غیور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، کبریائی و ردائی احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، پالنہار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ عموماً تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً امام الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، آمین۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے قبل ہم اور آپ اس مہینے کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ صرف انتظار بلکہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، ہم اور آپ تیسرے عشرے میں داخل ہیں اور جسٹ چند دن بچے ہوئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے۔ خوش نصیب ہے وہ مومن بندہ جنہوں نے گزرے ہوئے رمضان کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری، خوشنودی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائے۔ وہیں پر محرومی ہے، بدنصیبی ہے اس شخص کے لیے جنہوں نے ان قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کر دیا۔
ابھی چند دن جو بچے ہوئے ہیں ہمارے لیے یقیناً یہ غنیمت کے ایام ہیں۔ ان بچے ہوئے چند دنوں کو اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام، اکرام اور بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ وہ آئندہ رمضان تک زندہ رہے گا، اس کی حیات باقی رہے گی۔ کوئی بھی کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا، لمحے بھر کی کسی کو پتہ نہیں کہ ہم ابھی خطبہ جمعہ میں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں خطبہ جمعہ مکمل ہو پائے گا کہ نہیں، ہم جمعہ کی نماز ادا کر پائیں گے کہ نہیں، جمعہ کے بعد عصر کا وقت ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے صحابہ اکرام اپنی موت کو بہت قریب سمجھتے تھے۔ صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے پتہ نہیں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہماری حیات باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اتنی لمبی اپنی حیات کو سمجھ رکھا ہے، اپنی موت کو اتنا دور سمجھ رکھا ہے، بلکہ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسری سجدہ کرنے کی اجازت توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، حیات بچے گی کہ نہیں بچے گی، کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو بچے ہوئے ایام ہیں غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لایا جائے۔ اور یہ جو بچے ہوئے ایام ہیں اس میں کیا کیا جائے گا، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے صرف جھلک پیش کر دوں۔ بچے ہوئے ایام میں آپ روزے رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، جو نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ بچے ہوئے ایام میں آپ تراویح کا اہتمام اور پابندی کریں۔ بچے ہوئے ایام میں آپ راتوں کو بیدار رہ کر کے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بچے ہوئے ایام میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اعتکاف کریں۔ بچے ہوئے ایام میں آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، توبہ اور استغفار کریں، جنت الفردوس مانگیں، ہندوستان کے حالات کی بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دنیا کے جس کسی بھی کونے میں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی سے، ان کی مظلومیت سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ آپ بچے ہوئے ایام میں اللہ رب العالمین سے روئیں، دھوئیں، گڑ گڑائیں۔ اور اسی طریقے سے آخر میں انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے بھی چند باتیں آئیں گی۔ صدقۃ الفطر کا جو ایک بہترین عبادت ہے آپ اسے انجام دیں، زکوٰۃ نکالیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا افضل ترین مہینہ، مہینوں کی تعداد ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 4 سورہ توبہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں۔ کب سے؟ جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ صیام رمضان، صیام شہر، یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عفو اور درگزر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ مختصر سے وقت میں قرآن کریم کا نزول کیسے ہوا، قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا، اس کی عظمت، اس کی حفاظت، اس کا مقام اور مرتبہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو حق کہنے کے ساتھ ساتھ خود اس پر عمل کرنے، آپ سبھی بھائیوں بزرگوں کو حق سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان کے مہینے یہ 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں،
تو کس دن نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ہے، نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، برابر نہیں۔ اس لیے اس رات کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شدہ مئزرہ، آپ کمر کس لیتے، مکمل طور پر تیار ہو جاتے، کس چیز کے لیے؟ احیا لیلہ، راتوں کو بیدار رہتے، وائقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آخری عشرے میں عید کی شاپنگ کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں۔ بہت سارے بھائی آخری عشرے میں بھرپور شاپنگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شاپنگ کرنے کا عشرہ نہیں ہے، یہ عبادت کا عشرہ ہے، یہ ریاضت کا عشرہ ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، غرض رمضان المبارک کے آخری عشرے کو غنیمت جانے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا نزول فرمایا، کب؟ لیلۃ القدر میں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم تو 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے نا، پھر آیت کریمہ کے اندر یہ کہنا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا، اور پھر ہم یہ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سیرت النبوی سے کہ 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول ہوا، وقفہ وقفہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق یہ ہے جو مفسرین نے علوم القرآن کے اندر نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں یک بارگی پورے کے پورے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں کب؟ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً بوقت ضرورت تھوڑی تھوڑی آیتیں اور صورتیں لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوتے تھے، اور اس طریقے سے 23 سال کی مدت میں مکمل قرآن کریم کا نزول ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کے ابتدائی نزول کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن کریم بزرگ والا کلام ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیا۔ لوح محفوظ میں پورا کا پورا قرآن کریم اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اور دوسرے مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں اس طریقے سے محفوظ کر دیا کہ شرکش شیاطین اس کے ارد گرد بھی نہیں بھٹک سکتے، چہ جائے کہ اس کے اندر رد و بدل اور اس کے اندر تحریف اور تغیر کی کوئی گنجائش ہو، اس کے ارد گرد بھی شرکش شیاطین نہیں بھٹک سکتے۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں قرآن کریم کو اس طریقے سے محفوظ فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ابتدائی مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ آواز سے آواز ٹکراتی، زبان سے زبان ٹکراتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 13، 14، 15، 16 کے اندر ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں اس مقصد سے کہ قرآن کریم کو آپ یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، حفظ کر لیں، کہیں چھوٹ نہ جائے، اس ڈر سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے،
آپ کی زبان سے پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا معنی اور مفہوم اور بیان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت سنتے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت لوح محفوظ میں فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا کہ ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، آپ کی زبان سے پڑھا دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے، جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں قرآن کریم کی حفاظت لکھ کر کے صحابہ کرام نے کر لی۔ قرآن کریم کی حفاظت، عظمت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ ایک جگہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے ایک اعتراض کو نقل فرمایا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور یہ کافر اور مشرک اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن کریم ایک بار میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا توریت، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور، یکبارگی نازل ہو گئے تھے، ایسے ہی قرآن کریم یکبارگی اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نہیں نازل فرما دیتا۔ یہ کافروں کا، مشرکوں کا اعتراض تھا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا، اور اعتراض نقل فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جواب دیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اور آپ کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیں۔ دیکھیں، بتدریج کوئی چیز پڑھانے سے، سمجھانے سے، بتانے سے وہ بات پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ ہم اور آپ بچوں کو 1 سے لے کر 10 کلاس تک ایک ہی بار نہیں پڑھا دیتے، بتدریج پڑھاتے ہیں، مرحلہ وار پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے وہ ایک مرحلے کو پار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کو مضبوط کر دیں اور آپ کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سینے میں محفوظ فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں پڑھوا دیا، اس کے معنی اور مفہوم کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے لی۔ اور جیسے جیسے کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک تعداد ہوا کرتی تھی، جنہیں کاتبین وحی صحابہ کہتے ہیں، رائٹرز صحابہ، جن کو لکھنا آتا تھا، وہ فوراً اس آیت کریمہ کو لکھ لیتے تھے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4595، راوی حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فجاء بكتف فكتبها۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ ایک ہڈی کے شانہ کو لے کر کے آئے اور اس پر اس آیت کریمہ کو لکھ لیے۔ اس حدیث کے فوراً بعد ایک اور حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سوال کا ذکر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ضریر، میں تو مجبور ہوں۔ پھر آیت کریمہ میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مومنین جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کر رہے ہیں، اپنے جان سے اپنے مال سے، دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے مومنین وہ گھر میں ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کرنے والے مومنین تلواروں کے سائے میں وقت گزار رہے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، اپنے جان اور مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، دونوں بھلا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔
مومنین جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، میری دونوں آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، میری دلی تمنا تو ہے کہ میں بھی جنگ اور جہاد کروں لیکن مجبور ہوں، کیا میرے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور غیر اولی الضرر ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا تو آیت کریمہ مکمل اس طریقے سے بن گئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 95۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مومنین جو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کر رہے ہیں دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، غیر اولی الضرر لا کر کے جو مجبور ہیں انہیں الگ کر دیا گیا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی صحابی کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کو لکھوا دیتے، نہ صرف لکھواتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا حکم فرماتے، کاتب وحی صحابی اس کو لکھتے، لکھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ تم نے جو لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کر کے سناؤ، اس لیے کہ مجھے دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ چنانچہ کاتب وحی صحابی رسول اس کو پڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اگر لکھنے میں کہیں پر کوئی مسٹیک کوئی غلطی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تصحیح کرتے، اصلاح فرماتے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اگر کہیں پر لفظ رسول استعمال فرمایا ہے اور کسی کاتب نے لفظ نبی لکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ رسول استعمال فرمایا، لہذا لفظ رسول ہی لکھو، نبی نہیں لکھو، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ نبی کا استعمال فرمایا، لہذا لفظ نبی ہی لکھو، رسول نہیں لکھو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اسی طریقے سے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی صحابہ کرام کے ذریعے سے لکھوا دیا۔ اس وقت جو چیزیں میسر تھی لکھنے کی، چمڑا، پتا، پتھر، دیوار، ہڈی کے شانے، ان چیزوں میں لکھ لیا گیا، پورا کا پورا قرآن کریم الگ الگ جگہوں پر لکھ کر کے محفوظ کیا جا چکا تھا۔ بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج سے 4-6 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو ہم اور آپ ہر چیز کاغذ اور قلم میں لکھا کرتے تھے، 5-7 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں ہر چیز کاغذ اور قلم کے ذریعے سے لکھتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور اور زمانہ ہے، ٹائپ کرتے ہیں، کمپیوٹر میں لکھتے ہیں، لیپ ٹاپ میں لکھتے ہیں اور موبائل میں ٹائپ کرتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، زمانہ ڈیولپ کرے گا، کاغذ قلم کا استعمال اور کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، سب کچھ لیپ ٹاپ اور سوشل میڈیا میں لکھا جائے گا۔ غرض کہنے کا مطلب آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ بھی لکھنے کے لیے میسر تھا ان چیزوں میں صحابہ کرام نے قرآن کریم کو لکھ کر کے محفوظ کر لیا، نہ صرف لکھ کر کے محفوظ کر لیا بلکہ لکھنے کے بعد وہ صحابہ کرام جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، کافی ذہین ہوا کرتے تھے، انہیں یاد کرنے کا حکم دیا جاتا۔ خود لکھنے والے صحابہ کرام بھی یاد کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو یاد کراتے، بیوی بچوں کو یاد کراتے اور یاد کرنے کی تلقین کرتے۔ اس طریقے سے قرآن کریم لکھ کر کے بھی محفوظ کر لیا گیا اور یاد کر کے حفظ کر کے میمورائز کر کے بھی محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دیا، اللہ رب العالمین نے لکھوا کر کے کاتبین وحی صحابہ کرام کے ذریعے سے محفوظ کر دیا، اور حفاظ قرآن صحابہ کرام کے سینے میں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ فرما دیا۔ نہ صرف وہاں تک بلکہ اس کے بعد کے مراحل میں قرآن کریم کی حفاظت ہوتی رہی، حتیٰ کہ قیامت تک اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ قرآن کریم لکھ کر کے اور سینوں میں ہر دو طریقے سے محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 12 ہجری میں ایک جنگ واقع ہوتی ہے، جنگ یمامہ، اور یہ جو میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن الکریم باب و جمع القرآن حدیث نمبر 4986،
4986 راوی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ یمامہ واقع ہوئی بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایسے ہی حفاظ قرآن اگر شہید ہوتے چلے گئے تو ان کے سینے میں قرآن ہے اور اس طریقے سے قرآن ان کے سینوں میں ہی چلا جائے گا. کیوں نہ جو الگ الگ جگہوں پر لکھا ہوا ہے اور الگ الگ سینوں میں ہے اسے ایک جگہ پر یکجا کر دیا جائے, کتابی شکل دے دی جائے. چنانچہ وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا اور اس کے بعد بار بار جب مشورہ وہ دیتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ یہ جو قرآن کریم الگ الگ جگہ پر جمع ہے اور الگ الگ سینوں میں ہے اسے ایک جگہ پر یکجا کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے ایک سائز کے چمڑے کے اوراق میں پورا کا پورا قرآن کریم جمع کر دیا اور جمع کر کے نہ صرف جمع کیا بلکہ مسجد نبوی میں پڑھ کر کے صحابہ کرام کو سنا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی قرآن کریم ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا. نہ اس قرآن میں نہ ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے, نہ ایک لفظ کی کمی کی گئی ہے, نہ ایک حرف کا ہیر پھیر ہوا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بھی قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد وہ نسخہ عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ نسخہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں ان کے پاس باحفاظت امانت کے طور پر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صرف آپ کے سامنے جھلکی پیش کر رہا ہوں اور اب یہ جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کے فوراً بعد یہ دوسری حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن الکریم باب جمع القرآن حدیث نمبر 4987 راوی حدیث حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی قرأت کے بارے میں اختلاف ہونے لگا. چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ امت بنی اسرائیل کی طرح اختلاف کے شکار ہو جائیں کسی ایک قرأت پر انہیں اکٹھا کر دیا جائے, جمع کر دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا وہ نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس تھا منگوایا, اس سے 7 نقلیں کروائی, قریش کی زبان میں پڑھنے کا حکم فرمایا اور 7 نقلوں کو الگ الگ ملکوں کے جانب روانہ فرما دیے. آپ کو سن کر حیرت اور تعجب ہوگی ان 7 نسخوں میں سے اس دنیا کے اندر آج بھی 3 نسخے موجود ہیں. ایک ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے میوزیم کے اندر, روس کے تاشقند میوزیم کے اندر اور دمشق لائبریری کے اندر. یہ 3 جگہوں پر وہ نسخے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لکھے گئے تھے آج بھی محفوظ ہے, باحفاظت ہے, باامانت ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ رب العالمین قرآن کریم کو محفوظ فرمائیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اس پر پریکٹیکلی عمل کیا گیا. 1937 عیسوی کے اندر جرمنی کے یونک یونیورسٹی میں ڈاکٹر پریگزل کے ماتحت ایک ریسرچ کی ٹیم بنائی گئی اور پلان یہ بنا کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے قرآن کریم کے نسخوں کو منگوایا جائے اور اس کے بعد دنیا کے الگ الگ ملکوں سے منگوائے گئے قرآن کریم کے نسخوں میں آپس میں موازنہ کیا جائے, مقارنہ کیا جائے, چیک کیا جائے, دیکھا جائے کہ کتنا اختلاف ہے. تمام کے تمام نسخوں کو جب چیک کیا گیا اور اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ رپورٹ یہ تھی کہ ان تمام کے تمام نسخوں کا موازنہ, مقارنہ اور تحقیق, تفتیش, چیک کرنے کے بعد یہ رپورٹ شائع کی جا رہی ہے کہ ان میں ایک بھی اختلاف نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا تم اس قرآن کریم پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تم بہت سارے اختلافات پاتے. قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی ہے. اور باطل طاقتیں کتنی بھی کوشش کر لے, لاکھ کوشش کر لے, اس قرآن کو نہ ایک حرف نہ اس قرآن کے اندر اضافہ کر سکتی ہے نہ ایک حرف گھٹا سکتی ہے.
نہ اس قرآن کو رشت نابود کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس قرآن کو دریا میں ڈبو سکتے ہیں، نہ اس قرآن کو جلا کر مٹا سکتے ہیں، بلکہ یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لاکھ کوششیں کر لے دشمن اسے جلانے کی، پھاڑنے کی، سمندر میں ڈبونے کی، تب بھی یہ قرآن محفوظ اور باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل طاقتیں نہ اس کے دائیں سے آ سکتی ہے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، کہیں سے بھی اس میں ہیر پھیر اور تحریف اور تغیر نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ خلافت بنو امیہ میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علمی مذاکرہ لگا، اس میں ہر دھرم کے ماننے والوں کو آنے کی اجازت اور پرمیشن تھی۔ ایک یہودی شخص ذہین، فتین، تیز ترار، چالاک، رائٹر، وہ بھی علمی مذاکرے میں شریک ہوا۔ خلیفہ وقت اس کے ذہانت، فطانت اور علم سے کافی متاثر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام قبول کرنے کے لیے اسلام پیش کیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اختیار ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ چنانچہ علمی مذاکرہ ختم ہوا، اگلا سال پھر علمی مذاکرہ منعقد ہوا۔ اب دوبارہ وہی بندہ مسلمان ہو کر کے حاضر ہوا۔ خلیفہ وقت نے پوچھا کہ گزشتہ علمی مذاکرے میں ہم نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، آپ نے انکار کر دیا تھا، آج علمی مذاکرے میں آپ مسلمان ہو کر کے داخل ہوئے ہیں، علمی مذاکرے میں آپ اسلام کی ہدایت سے بہراور ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے جس نے آپ کو متاثر کیا، اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ ہمیں ذرا بتائیے آپ اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور وہ خوبی، وہ سچائی، وہ حقیقت۔ چنانچہ وہ یہودی شخص جو اب اسلام لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک بہترین رائٹر ہوں، بہترین کاتب ہوں، میں نے توریت کو لکھا، اس کے اندر تحریف کی، منمانی کی اور توریت کے ماننے والوں کو لے جا کر کے دیا، بخوشی انہوں نے قبول کر لیا۔ ہم نے انجیل کو لکھا، اس کے اندر منمانی کی، انجیل کے ماننے والوں کو لے جا کر کے دیا، انہوں نے بھی بسط شکریہ قبول کر لیا۔ اب میری کوشش یہ ہوئی کہ ہم قرآن کریم کے اندر تحریف کریں، قرآن کریم کو ہیر پھیر کریں، یہاں کی صورتوں کو اٹھا کر وہاں، وہاں کی آیتوں کو اٹھا کر یہاں، ہم نے وہ کیا اور کرنے کے بعد جمعہ کے دن جامع مسجد لے جا کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا، مسلمانوں نے لیا، قبول کیا، مگر اگلا جمعہ آنے سے پہلے وہ تمام نسخے مجھ تک واپس کر دیے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، بلکہ اس قرآن میں تحریف ہے، اس قرآن میں تبدل ہے، اس قرآن میں چینجنگ ہے، لہٰذا ہم اس قرآن کو نہیں لے سکتے، اس قرآن کو نہیں مان سکتے، اس قرآن پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اس دن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ قرآن معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، کوئی انسان اس کے اندر تحریف اور تبدل نہیں کر سکتا۔ اس دن میں یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا فرمان برحق ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس ماہ رمضان میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں یہ روزے کا مہینہ ہے وہیں قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن اور روزے کی خاص مناسبت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا تھا، وہ میری تلاوت اور میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سفارش قبول فرمائیں گے۔ قرآن اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول اس لیے بھی کہ قرآن کا ورد ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اس کا تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اہل علم سے رجوع کریں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور سمجھنے کے بعد خود اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہی قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کی حفاظت ہوتی ہو وہاں آپ ساتھ دیں، ہاتھ بٹائیں، قرآن کی حفاظت میں اپنا حصہ لیں، قرآن کی طباعت میں حصہ لیں، قرآن کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں۔
جہاں قرآن کریم حفظ کیے جا رہے ہیں ایسے اداروں کا تعاون کریں، جہاں قرآن کریم بچے حفظ کر رہے ہیں ایسے بچوں کی کفالت کریں۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس بچے نہیں ہیں، جو بچے حفظ کر رہے ہیں حافظ قرآن بن رہے ہیں، آپ ان کی کفالت کریں۔ جو علماء قراء حفاظ بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھا رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کرا رہے ہیں، آپ ایسے اساتذہ کی کفالت کریں، آپ ایسے اداروں کا ساتھ دیں جو ادارے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے شعبہ تحفیظ چلا رہے ہوں، اور جہاں قرآن کریم حفظ کیے جا رہے ہوں قرآن کریم میں ہر ممکن اپنی خدمت شامل رکھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی اگر حفاظت کر لیتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا تعاون کر لیتے ہیں، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگا، ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اللہ کے اللہ کا عظیم کلام کی حفاظت کرنے میں اپنا یوگدان اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم اور آپ ذلیل اور رسوا ہیں، امت محمدیہ ذلت اور رسوائی کے عمیق کھائی اور غار میں جا پہنچی ہے۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی ترقی کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں، آج بھی ذلت اور رسوائی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ وقت نہیں کہ میں تفصیلات کی طرف جاؤں، خلاصہ کلام یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ خود قرآن کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں، ان کے اوپر شفقت کریں، پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت، محبت، اتحاد و اتفاق قائم رکھے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو درگزر فرمائے، لغویات کو درگزر فرمائے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ جاری فرمائے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کے سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے، میدان محشر میں آسان حساب کتاب لے، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ محل عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔